اگر امام صاحب کے ساتھ مختلف رکعات میں شرکت ہو تو ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت فوت ہونے کی صورت میں مسبوق کس طرح اپنی نماز کو پورا کرے گا؟ دیکھیے، اگر نماز باجماعت کے لیے آپ مسجد پہنچے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ جماعت کرا رہے ہیں، ایک رکعت ہو چکی ہے اور آپ نماز میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں جو رکعت آپ سے گئی ہے اس کو لازماً آپ نے آخر میں پورا کرنا ہے، اور اگر یعنی جس طرح وہ آپ سے فوت ہوئی ہے اسی طرح آپ نے اس کو پورا کرنا ہوگا، اور سٹارٹ سے ہی سبحانک اللہم پڑھ کر الحمد یعنی فاتحہ اور سورت ملا کر نماز کو پورا کرنا ہے۔ اگر دو رکعت آپ سے گئی ہیں اور دو رکعت میں آپ شامل ہوئے، مثلاً دوپہر کی نماز 4 رکعت آپ پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت آپ سے فوت ہو گئی ہیں، تو جب امام سلام پھیر لے تو آپ اٹھیں گے، آپ سلام نہیں پھیریں گے۔ ایک جانب امام صاحب نے سلام پھیر لیا، جب وہ دوسری جانب پھیرنے لگے آپ کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت جو تیسری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، اب تو شروع والی پہلی رکعت آپ پڑھیں گے، یعنی اس میں آپ سبحانک اللہم سے شروع کریں، فاتحہ پڑھیں اور ساتھ سورت میں لائیں، پھر دوسری رکعت جو آپ سے فوت ہوئی ہے اس کو پڑھیں، یعنی دونوں میں آپ نے فاتحہ ملانی ہوگی۔ یعنی اس صورت میں امام صاحب کے ساتھ آپ شریک ہوئے تھے آخر کی 2 رکعت میں، اس میں امام صاحب نے سورت نہیں ملائی، وہ نماز وہ رکعتیں آپ کی ادا ہو گئی ہیں۔ آپ نے جو 2 رکعت پڑھنی ہیں، چونکہ ان میں وہ آپ کی پہلی 2 رکعت قضا ہوئی ہیں، تو اس لیے آپ نے جو ہے شروع سے ہی اپنی 2 رکعت کو پورا کر لینا۔ اگر 3 رکعت آپ سے فوت ہو گئی ہیں، مثلاً دوپہر کی یا عصر کی نماز ہے، 3 رکعت فوت ہو گئی ہیں، 1 رکعت میں آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو اب کی بار جب اتحیات پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، تو بھی آپ پہلی رکعت سے شروع کریں گے، یعنی سبحانک اللہم جس رکعت میں آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں گے، فاتحہ میں لائیں گے، ساتھ میں سورت میں لائیں گے، اس کے بعد آپ اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات پہ بیٹھنے کے بعد پھر آپ جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، وہ اصل میں آپ کی فوت ہونے والی دوسری رکعت ہے، اس میں بھی آپ سورت میں لائیں گے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر آخری رکعت کو پڑھ لیں گے جو آپ سے فوت ہوئی تھی، اور آخری رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملانی، گویا رکعتیں جس طرح فوت ہوئی تھیں اسی طرح دوبارہ ملانا ضروری ہو جائے گا۔ رہی بات اگر کوئی شخص امامت میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں اور جلدی جلدی آ کر جو نمازی ہے وہ نماز میں شریک ہو رہا ہے۔ اب امام صاحب رکوع میں ہیں اور نمازی شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے، اب پوزیشن کچھ یوں ہے کہ امام اٹھ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے لیے اور نمازی رکوع میں جا رہا ہے، تو یاد رکھیں اس پوزیشن میں آپ کی رکعت فوت ہو چکی ہے، یعنی کم از کم امام کے ساتھ کمر کا سیدھا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر حرکت یوں ہے کہ امام صاحب اٹھ رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں رکوع میں، تو یہ رکعت آپ کی فوت ہو چکی ہے۔ البتہ امام صاحب نے رکوع کیا، آپ نے اتنا شمولیت کر لی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو گئی امام صاحب کے پاس، اس کے بعد امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، تو آپ رکعت جو ہے آپ نے رکعت کو پا لی ہے۔ تو یہ رکوع یہ جو ہے نماز کے کچھ مسائل تھے، رکعات کے کس طرح جو نماز کی رکعتیں نکل جاتی ہیں ان کو ملایا جا سکتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ سجدہ سہو سے متعلق ہے کہ جب اگر امام صاحب سے نماز میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو ضرور وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اب جو لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں، یعنی سجدہ سہو امام صاحب سجدہ سہو کر رہے ہیں، اب ان کی 1 رکعت باقی ہے، 2 رکعت باقی ہے یا 3 رکعتیں باقی ہیں، نماز کا حصہ پڑھنا ہے دوبارہ کھڑے ہو کر، تو اس صورت میں جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، یعنی آپ سجدہ سہو کے سجدے تو امام صاحب کے ساتھ کر لیں لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرنا۔ اگر آپ نے سلام پھیر لیا ہے سجدہ سہو کا تو آپ کی نماز فاسد ہو چکی ہے، کیونکہ جب مسبوق جس کی رکعت 1 یا 2 یا 3 جو باقی ہیں اس نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اور اس نے یہاں پر سجدہ سہو امام صاحب کے ساتھ جو ہے پڑھنے کے لیے سلام بھی پھیر لیا، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سیکھا جائے۔ جب آپ کے علم میں ہے یہ بات
कि अभी मैं एक रकात पढ़ूंगा और 2 रकात पढ़ूंगा, इसके बावजूद आपने सलाम फेर दिया है, तो आप की ये जहालत, ये कोई उज़्र नहीं है, इसलिए आपकी नमाज फासिद हो चुकी है। अगर उसके बाद आप नमाज पढ़ के पूरी भी करेंगे तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी। अलबत्ता एक सूरत ये है कि कोई ये जानते हुए भी कि भी मेरी रकातें बाकी है लेकिन भूल गया, गलती से इमाम के साथ सलाम फेर लिया है, तो उस सूरत में उसकी नमाज जो है वो फासिद नहीं होगी। सजदा सहू से मुतल्लिक जान लीजिए कि अगर आप पर सजदा सहू उस वक्त लाजिम हुआ है जब आप अपनी नमाज पूरी कर रहे हैं, यानी इमाम साहब के साथ जो रकातें पढ़नी थी वो तो पढ़ ली, इमाम ने अपनी इमामत पूरी कर ली है और आप खड़े हो गए, और अभी आप जो है तिलावत वगैरह कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है सजदा सहू लाजिम हो गया, तो आप बाकायदा सजदा सहू अदा करेंगे। सजदा सहू से मुतल्लिक ही एक मसला ये भी है कि अगर आपके जहन में कोई शक व शुबा पैदा हुआ, शायद इस रकात में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो फिर उस सूरत में अगर किसी शख्स ने बिला वजह भी सजदा सहू कर लिया तो उसकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर रात की नमाज अदा की जा रही है और दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल गया, तो उस सूरत में भी सजदा सहू करके नमाज को पूरा किया जा सकता है। यानी बजाय इसके कि आप वित्र पढ़ते हुए अपने हाथ कान तक लेकर जाते, आपने रुकू कर लिया और समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ लिया, आपको याद आ गया कि ये तो मैं दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल गया हूँ, अब आप अपनी रकात पूरी कर लें और उसके बाद सजदा सहू करके अपनी नमाज को पूरा कर सकते हैं। शुक्रिया।